ہلالی صاحب، یہ کیا معاملہ ہے؟ پاکستان بار کونسل کے اٹھائے گئے سوال اور جسٹس جمال خان مندوخیل کی جانب سے جو تحفظات ظاہر کیے گئے ہیں، تو اس کے بعد کیا بینچ کا فیصلہ سب کے لیے قابل قبول ہو سکے گا؟ یہ بڑا افسوس کی بات ہے رامین کہ یہ ایسا ہو رہا ہے، اس لیے کہ سب کو پتہ ہے تھوڑے سے ڈفرنسز تو ہیں، مگر مجھے نہیں پتا تھا۔ افسوس ہے کہ یہ ہو رہا ہے، مگر میرے خیال میں جو بھی فیصلہ ہو وہ ایکسیپٹ کریں گے لوگ اور کرنا چاہیے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی جس طریقے سے بینچ بنتا ہے وہی طریقے سے بینچ بننا چاہیے، یہ نہیں کسی کے آبجیکشن پہ یہ ہو اور وہ ہو۔ ٹھیک ہے ہلالی صاحب، جسٹس اطہر من اللہ کا یہ سوال کیا اہمیت کا حامل نہیں ہے کہ اسمبلیز کی تحلیل کا بھی از خود نوٹس لیا جانا چاہیے اور یہ دیکھا جانا چاہیے کہ اسمبلی آئین کے تحت تحلیل ہوئی ہے یا نہیں؟ اس اینگل کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ضرور یہ ہونا چاہیے، مگر میرے خیال میں یہ ہم ایک ٹیکنیکل ڈسکشنز میں چلے جاتے ہیں، یہ ان دا ہائر ریچز آف دا لا میں چلے جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ نہیں ہوتا کہ اس وقت جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں اس کو ایڈریس کیے جائیں۔ مثال کے طور پہ گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ پیسے نہیں ہیں، بہانے دیکھیے گورنمنٹ کے، پیسے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 بلین روپیہ، 2 ارب روپیہ کے لیے ہم کانسٹیٹیوشن کو سبورٹ کر دیں۔ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ ٹیررزم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ٹیررسٹ ڈکٹیٹ کریں گے ہمیں کہ الیکشن نہ کرو؟ 2013 میں ٹیررزم نہیں تھا؟ بہت زیادہ تھا، اس سے میں وٹنس ہوں، بہت زیادہ تھا آج سے، مگر ہم نے الیکشن کیا۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے بہانے سنیں ان کے کہ کے پی اور پنجاب میں ہے، اگر الیکشنز ہوئے سیپریٹلی تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہوگا۔ اچھا، تو اگر نہیں ہوگا تو کیوں آپ نے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ چیف منسٹرز ڈیزالو کر سکتے جب ان کی مرضی ہو؟ کیوں آپ نے لکھا ہوا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کسی وقت لے سکتے ہو؟ بیکاز اگر آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس اور ڈسولوشن کا حق دیتے ہیں، اس کے معنی الیکشنز ایک ساتھ کبھی نہیں ہو سکتے۔ پریمیچور ڈسولوشن کے مطلب ہے مختلف وقت پہ ہوں گے، تو یہ کیوں بہانہ آپ نے بنا کے رکھا ہے؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ گورنر از ناٹ باؤنڈ ٹو گیو اے ڈیٹ، مانے کہ اگر وہ ڈیٹ نہیں دے گا اس لیے کہ وہ ڈیزالو نہیں کیا۔ کیا یہ جوک ہے کہ اس کے معنی کوئی بھی گورنر آ کے کہتا ہے میں ڈیٹ نہیں دیتا؟ یہ اسمبلی خود ہی ڈیزالو ہو جاتی ہے 2 دن کے بعد، پھر کہتا ہے بس بیٹھے رہو، میرا مرضی نہیں ہے ڈیٹ دینے کے لیے۔ دیکھیے میں آپ سے صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے ایک اور بہانہ لگایا ہے۔ وہ بہانہ لگایا ہے کہ اگر ڈیٹ کے اندر جو کانسٹیٹیوشن میں 90 دن دیا ہے اس کے اندر اگر نہیں ہوتا ہے کوئی بات نہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر، غلط، اٹ میٹرز۔ اس لیے 2013 میں وہ فیصلہ یہ ہوا تھا، یس سم ٹائمز اٹ ڈز ناٹ میٹر، اس لیے کہ ایکسرجنسیز ایسے ہیں، مگر اس کا مطلب نہیں ہے کہ یو مسٹ ناٹ ہولڈ اٹ ڈیورنگ دا ٹائم۔ اور پھر بندیال صاحب نے آ کے تو ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے کہا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ، ڈیٹ از سیکروسینکٹ، اور اس کا مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ نہیں، کوئی ایکٹ آف گاڈ کی وجہ سے نہیں ہو سکتا ہے تو کچھ الگ بات ہے، مگر یہ وجہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک بہانہ بنائیں پوسٹ پونمنٹ کے لیے۔ بی جو ہو رہا ہے اس کانسٹیٹیوشن کے ساتھ، میں آپ کو پھر کہتا ہوں، میں نے آج ٹویٹ بھی کیا، میں نے کہا اگر یہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ اس طریقے سے یہ کھیلیں گے تو کانسٹیٹیوشن نہیں رہے گا، اور پھر عدالتیں اور کانسٹیٹیوشن کا پرپس ہی نہیں ہے۔ بالکل صحیح بات کہ اس طرح سے الیکشنز ڈیلے کرنے کے بہانے نکال کر اس طرح تو پھر پی ڈی ایم کی اپنی ساکھ متاثر ہو رہی ہے کہ وہ تو الیکشنز میں جانا ہی نہیں چاہ رہے، تو وہ اس بارے میں بالکل نہیں سوچ رہے۔ بالکل، میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے دھاندلی کی اور اگر بھی جتا دیے دھاندلی کے تھرو، اتنا ایویڈنٹ ہو جائے گا کہ باہر کے لوگوں کو چھوڑیں، لوگ ملک کے اندر وہ کہیں گے کہ بھائی یہ تو ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ تو ہے نہیں، تو اگر ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ نہیں ہے تو وہ گورنمنٹ کو پھر لے آؤ جو بھاڑ میں کہتی ہے ریپریزنٹیٹیو، مگر کم سے کم کوئی اور چیزیں ہو ان کے ایجنڈے پہ۔ جو یہ تو وہی لوگ
جو ریجیکٹڈ ہیں ان کو آپ دھاندلی کر کے بٹھانا چاہتے ہیں اور 2 منٹ میں یہ پتہ چل جائے گا. لیٹ می ٹیل یو دس. اور اس کے بعد اچھا نہیں ہوگا جو ہوگا, اچھا نہیں ہوگا. اس ملک میں اس وقت ایک کی سینسٹیو سٹیج ہے. خدا کے لیے اٹ از ناٹ امپورٹنٹ کہ آپ کو ایک یہ ملا ہے مورل رائٹ ٹو رول. آج کل اس سے ایکچوئل رول سے بہت زیادہ ہے دا مورل رائٹ ٹو رول. اگر آپ کے لوگ کہتے ہیں جو آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ الیکٹ ہو کے بیٹھا ہوا ہے, جو بھی ہوا وہ فیئرلی الیکٹ ہو کے بیٹھا ہوا ہے, مانے اس کو. نہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو لائیں گے اس کو بھی نہیں مانیں گے اور اس کے بعد کسی کو نہیں مانیں گے جو آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. For God's sake, you've seen this happen. کیوں آپ ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں ہسٹری؟ صحیح بات ہے, سبق سیکھ کچھ لینا نہیں چاہیے. سبق سیکھا. سبق سیکھ لینا چاہیے. سب سے بڑی بات کہ وزراء کی ایک پوری فوج جو کوئی کام نہیں کر رہی ہے, ان کی تنخواہیں اور مراد وہی ہیں. دیکھیے یہ ڈیولپمنٹ بجٹ کا بڑا اچھا پوائنٹ ہے اس رپورٹ میں, اس لیے کہ اچھے لوگ بیٹھ کے انہوں نے ریکمنڈیشنز دیا, ویری گڈ, اور ہونا تھا جو نہیں ہوا. مگر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک پرائم منسٹر ادھر بیٹھ کے کہتا ہے کہ بھئی یہ ٹریویل جو بجٹ ہوئے ہیں 15% یہ کر دیں, پیٹرول کم کر دیں, گاڑی کی سی سی یہ کر دیں, کتنے گاڑی یہ کر دیں. تم کیوں اناؤنسمنٹ کر رہے ہو؟ تمہارے کو اور کوئی کام نہیں ہے؟ تمہارے پاس وہ انفارمیشن منسٹر نہیں ہے, تمہارے پاس کوئی سیکرٹریز نہیں ہے جو کر سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں اناؤنسمنٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک نوٹیفیکیشن نکالو, کیبنٹ ہیز اپرووڈ دی فالوئنگ. مگر ان بیچاروں کو نہیں, آپٹکس, یہ آپٹکس شوز کہ دے ہیو سنک ٹو واٹ لیول کہ اپنی پریسٹیج اور اپنی قدر ہی نہیں ہے, سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے ان میں. ایسے چیزیں کہ 7 بجے 6 بجے 4 بجے ایک اتنا وہ. اور جب ٹیسٹ آیا, سب سے بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ 85 منسٹرز ہیں, کم کرو, وہ آپ فیل ہو گئے. جیسے میں سنا یہ, میں نے کہا یار یہ تو اتنا, I mean he is so completely devoid of any self-respect کہ یہ بھی نہیں اناؤنس کیا, ایک ٹوکن کٹ بھی نہیں اناؤنس کیا. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوگا. یہ زمینیں بکیں گے, کس کو بکیں گے بھائی؟ کون کنڈکٹ کرے گا آکشن؟ گاڑی جو بکیں گے, آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پہلے بھی عمران خان کے زمانے میں گاڑی لیے اور اس کے بعد گاڑی بیچا, اور جب وہ سعودی کا وہ آنے لگا, وہ سعودی کا کراؤن پرنس, انہوں نے کہا او ہو گاڑی کی کمی ہو گئی ہے, انہوں نے جا کے پھر گاڑی کرائے پہ لیے اور وہ کرائے پہ خوب پیسے بنے کسی نہ کسی کے. یہ سب طریقے ہیں پیسے مارنے کے لیے. اور معاف کریے, ہم جسٹ ٹو گو بیک, اور یہ صاحب آپ نے 1997 کا الیکشن کے بارے میں ذکر کیا تھا, وہ ڈیورنگ رمضان ہوا تھا, بالکل صحیح. اور افطاری کے وقت مجھے ایک ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر نے بتایا تھا کہ اس وقت گاڑیاں آ رہے تھے اور بیلٹ باکسز اور بیلٹ جو تھے ووٹنگ ہوئے تھے ادھر رکھے گئے تھے, لوگ افطاری کر رہے تھے, وہ سواپ ہو رہے تھے اور وہ چینج ہو رے تھے, اور نواز شریف صاحب کو 2/3 میجورٹی مل گیا. یار اس ملک میں کیا نہیں ہوا ہے. آئی ایم سوری, اٹ از ڈسگریسفل.